وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سورۃ الانفال. سورۃ الانفال جو ہے یہ 8ویں صورت ہے، مدنی صورت ہے. اب سن لیجئے، اب آپ سوال یہ کریں گے، اب 2 صورتیں انعام اور اعراف کیا تھیں؟ مکی تھیں. اس کے بعد کون سی آ گئی؟ 2 مدنی صورتیں آ رہی ہیں، انفال اور توبہ. انفال اور توبہ. تو یہاں اعراف کے بعد انفال کیوں رکھی گئی؟ اس کے تعلق کو سمجھیے آپ. اعراف میں اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ ایکشن کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات قوموں کو خود ہوا سے، پانی سے، زلزلے سے یہ زمین میں دھنسا کے ہلاک کر دیتا ہے. قوم نوح کو پانی میں غرق کر کے ہلاک کیا گیا، قوم عاد کو ٹھنڈی ہوا سے ہلاک کیا گیا، قوم سمود کو زلزلے سے ہلاک کیا گیا، قوم لوط کو بھی اوندھا کر کے ہلاک کیا گیا، قوم شعیب پر بھی زلزلہ آیا اور صیحہ سے ہلاک کیا گیا، اور فرعون کو پانی میں غرق کیا گیا. تو کسی زمینی یا آسمانی عذاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی مار دیتا ہے. اب یہاں انفال میں کہا گیا یعذبہم اللہ بِأَیْدِیکم، اے مسلمانوں میں کافروں کو تمہارے ہاتھ سے ماروں گا. میں خود نہیں ماروں گا، تم مارو. ابو جہل کو مارو بدر میں، امیہ بن خلف کو مارو، بڑے بڑے سرداروں کو چن چن کے مارو. میں اگر چاہوں خود مار سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ سے وہ مارے جائیں. کیوں؟ اب ہمیں بھی دیکھیے، 1 تیر سے 2 شکار. ہمارا بھی امتحان لیا جا رہا ہے کہ ہم کافروں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. سن لیجئے، کیا امریکہ کو اللہ تعالیٰ تباہ نہیں کر سکتا؟ کیا روس کو تباہ نہیں کر سکتا؟ برطانیہ کو تباہ نہیں کر سکتا؟ امریکہ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے یہ؟ لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ امت مسلمہ کیوں سوئی ہوئی ہے؟ امت مسلمہ کے پاس 57 ممالک ہیں، پیٹرول ڈالرز ہیں، اور جو ہے آئٹم بم بھی ہے. دنیا کی بہترین فوجیں ہمارے پاس ہیں، پاکستان کی فوج، ترکی کی فوج، مصر کی فوج، شام کی فوج، الجیریا کی فوج، بہترین فوجیں ہمارے پاس. لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، اور ہم لوگ اپنے اپنے نشے میں ہیں. سب لوگ خود غرض ہیں، بادشاہت ہیں، امیری ہے، یہاں ڈکٹیٹرز ہیں. حسنی مبارک جیسے ڈکٹیٹرز ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ بشار اسد جیسا جو ہے علوی کافر جو مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے. یہ مسلمان نہیں ہے، بشار الاسد شام کا جو حکمران ہے یہ علوی ہے، علوی. اور یہ علوی جو ہے ایک عقیدہ ہے جو یہودی مذہب، شیعہ مذہب اور باطنیت کا اور کمیونزم کا ایک امتزاج ہے، ایک ملغوبہ ہے. وہ علویت ہے شام کے. اس کا باپ جو تھا حافظ الاسد بھی، وہ بھی بدماش تھا، اور یہ بشار الاسد بھی، یہ بھی بہت بڑا بدماش ہے. روزانہ آپ اخبار میں پڑھ رہے ہوں گے 30-40 لوگوں کو، 50 لوگوں کو، 100 لوگوں کو وہ گولیوں سے بھون ڈالتا ہے. اچھا جی، اب یہاں ایک چیز ذرا دیکھیے. پہلا پیراگراف، اس کے 8 پیراگراف ہیں، 75 آیات ہیں، مدنی ہے، 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے. انفال کا مطلب ہے مال غنیمت. اور پہلی آیت میں بھی کہا گیا یسألونک عن الانفال، یہ سوال کرتے ہیں کہ مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے. اب سنیے، یہ جو سوال پہلی آیت میں جو سوال آیا نا، اس کا جواب 41 آیت میں، 40 آیات کے بعد 41ویں آیت میں اس کا جواب دیا گیا. 41 میں جواب دیا گیا اس کا. درمیان میں پھر دوسری باتیں آئیں. ایسا کیوں آیا؟ بتایا گیا کہ مال غنیمت سے زیادہ اہم چیز مسلمانوں کا اتحاد ہے، مسلمانوں کا اتحاد ہے. اچھا، 8 پیراگراف ہے نا،
تو آپ پہلے اور آخری میں ایک چیز دیکھیے، دونوں میں یہ بات کہی گئی، اگر تم لوگ جہاد کرو گے میں تمہیں مغفرت بھی کروں گا اور رزق کریم دوں گا، عزت کی روٹی دوں گا۔ یہ کیری لوگر بل سے جو روٹی مل رہی ہے آپ کو، یہ بے عزتی کی روٹی ہے۔ جہاد کے نتیجے میں جو روٹی ملے گی وہ عزت کی روٹی ملے گی، مغفرت بھی ہے، رزق کریم بھی ہے۔ اور میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ قرآن کا یہ انداز ہے، جو ابتدا میں بات ہوتی ہے اسی کو آخر میں دہرایا جاتا ہے، اعادہ کیا جاتا ہے، ریکیپ کیا جاتا ہے اس کو۔ تو یہاں یہ چیز آپ کو وہاں ملے گی۔ اب یہاں دیکھیے، دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ جنگ بدر کا پس منظر کیا تھا اور جنگ کے مقاصد کیا ہیں۔ جنگ کا مقصد یہ ہے کہ یکون الدین کلہ للہ، دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور یہاں دیکھیے آپ جہاد کی 15 سے 26 تک جہاد کی فرضیت اور سم و طاعت کی ہدایات دی گئی، سم و طاعت کی۔ اور یہ بات بتائی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، تو جب کافروں سے آپ کی مڈ بھیڑ ہو تو کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، ڈٹے رہو۔ اور سنیے، اگر آپ ٹینک پہ بیٹھے ہوئے، F-16 پہ بیٹھے ہوئے، مورچہ سنبھالے ہوئے، کہیں ہوں، کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ کی یاد کے بغیر، اللہ کی یاد کے بغیر، اللہ پر ایمان کے بغیر مسلمان کوئی جنگ نہیں جیت سکتا۔ آداب جنگ اس میں بتائے، مقصد جنگ اور آداب جنگ۔ اس کے بعد جو ہے اس میں قریش مکہ کے جرائم بتائے گئے ہیں، اور وہی جنگ کا جواز، لیجیٹیمیسی آف وار۔ اور وہی جو آیت ہم نے پڑھی تھی نا، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً۔ یہ قریش جو ہے یہ نام کے، یہ خانہ کعبہ کے برہمن ہیں، یہ نام کے پیر ہیں، یہ ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں ہے، یہ خانہ کعبہ کے متولی نہیں ہے، یہ خانہ کعبہ کے برہمن کسٹوڈین نہیں ہو سکتے۔ یہ پیسے وصول کرنے کی ایک مشین بن گئے، مریدوں سے شرینی وصول کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے جائز متولی ہو سکتے ہیں کہ ان میں تقوی ہے، صحابہ ہو سکتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے اپنا استحقاق کھو دیا ہے۔ یہ بات ہے جو یہاں بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد 41 سے 47 میں مال غنیمت کے احکام بتائے گئے ہیں کہ 20% اسٹیٹ رکھ لے گی، خمس کا مطلب ہے 1/5، 20%، اور 80% پھر یہ سپاہیوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ مال غنیمت کی تقسیم 80% سپاہیوں میں، فوج میں تقسیم ہوگی، اور 20% جو ہے وہ اسٹیٹ اپنے پاس رکھ لے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس رکھ لیں گے یا خلیفہ اپنے پاس رکھ لے گا۔ اس سے پھر جنرل مسکینوں کی اور یتیموں کی اور مسافروں کی حکومت پھر چیریٹی کے کاموں پر اس میں سے، اور اسی میں سے سن لیجئے اہل بیت کے لیے بھی پیسے نکالے جائیں گے۔ اسی لیے سید کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ آج کل تو مسلمان لڑتے بھی نہیں، اب مال غنیمت کہاں ہے، سیدوں کا حصہ کہاں سے نکلے گا؟ تو پہلے تو وہ زکوٰۃ نہیں لیتے تھے، وہ تو لوگوں کے ہاتھ کا میل تھا۔ تو اب جو ہے جنگ ہے، نہ مال غنیمت ہے۔ اسی لیے اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ سید کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، جو عباسی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ تو جو لوگ آپ کے خاندان میں غریب ہیں، فاقہ زدہ فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان کی مدد کرنا آپ کا اولین فرض ہے۔ اس کے بعد جو ہے جنگ بدر میں ابلیس کے کردار اور منافقین اور ابو جہل کے فرعونی رویے کا ذکر ہے۔ اب سن لیجئے، ابلیس جو ہے ایک جن ہے، اور جنات کے بارے میں ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ وہ کبھی انسانی شکل میں، کبھی جانوروں کی شکل میں آتے ہیں، کبھی سانپ کی شکل میں، بچھو کی شکل میں، انسان کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں جن کبھی۔ تو ابلیس جو ہے جیسے وہاں ہجرت سے پہلے ایک نجدی شیخ کے روپ میں آیا تھا، وہ ندوہ میں ایک میٹنگ ہوئی قریش کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، جو تجویزیں پیش ہوتی تھیں وہ ابلیس جو ہے ایک شیخ کے شکل میں آیا، اس نے کہا غلط غلط غلط۔ سب سے آخر میں ابو جہل نے تجویز پیش کی کہ
کہ سارے قبائل مل کر راتوں رات ایک ہی ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خنجر چلائیں گے تاکہ کسی ایک قبیلے پر الزام نہ آئے. تب ابلیس نے کہا یہ سب سے بہترین تجویز ہے. یہ ابلیس انسانی شکل میں آتا ہے.